میں حضرت سیدنا عبداللہ کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی نا، شادی بعد میں ہوئی، تو آپ اپنے باپ یعنی حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور کہتے ہیں ابا جان کچھ عجیب سی کیفیت ہے، کچھ عجیب سی باتیں میرے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ بیٹے کیا ہے؟ فرمایا جب میں کوہ صفا پہ جاتا ہوں، بطحا کی طرف نکلتا ہوں یا کوہ سویر پہ چڑھتا ہوں تو میں اکثر جب اکیلا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری پشت سے، میری کمر سے نور نکلتا ہے اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے والد کی شان بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری پشت سے نور نکلتا ہے اور پھر نکلنے کے بعد وہ دو، اس کی لائنیں دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک مشرق کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی خواب نہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ایک بندہ ایام بیداری میں ہے اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ نور، پھر جب میں دیکھتا ہوں تو وہ نور مشرق و مغرب سے ایسے دوبارہ جا کے آسمان پہ مل جاتا ہے آپس میں، اور ملنے کے بعد جس طرح بادل ہوتا ہے میرے اوپر وہ بادل بن کے سایہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اتنا نہیں ہوتا، یہ سارا واقعہ آپ خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بادل بن جاتا ہے کچھ وقت تک یہ بادل رہتا ہے اور اس کے بعد یہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، آسمان کے دروازہ کھلتا ہے، یہ اندر چلا جاتا ہے اور اندر جا کے پھر واپس آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ واپس نور کی شکل میں دوبارہ میری پشت پہ آ کر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ آپ نے اپنے، اور پھر فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ میں جب کسی زمین پہ بیٹھتا ہوں نا، کسی زمین جس جگہ پہ بھی بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ اے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت والے تم پہ سلامتی ہو۔ ابھی تو لوگ تو ذوی العقول کا عقل نہیں مانتے اور ان کا شعور نہیں مانتے، تو یہاں پہ تو زمین کہتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں زمین پہ بیٹھتا اور پھر میں کسی سوکھے درخت کے پاس جاتا، جب میں وہاں سے اٹھتا تو واپس پیچھے دیکھتا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ یہ کمالات، یہ برکات حضور کے والد کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سوکھے درخت کے پاس سے جب اٹھ کے آتا اور پیچھے کبھی مڑ کے دیکھتا تو وہاں پہ وہ سرسبز و شاداب درخت ہوتا۔ تو آپ نے جب اپنے والد حضرت عبد المطلب یعنی حضور کے دادا کو یہ باتیں بتائی نا تو آپ نے فرمایا اے جانے پدر، اے میری جان کے ٹکڑے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کائنات کا سب سے عظیم فرزند عطا فرمانے والا ہے۔ خبریں تو ان کے پاس بھی تھی، یہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا، بس یہ انتظار تھا کہ کب ظہور ہوگا، یہ انتظار تھا کہ کب اس نور لم یزال کی ولادت ہو، اس نور مصطفیٰ کی ولادت ہوگی اور کب ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ دیکھتے ہیں آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود تھا، یہودی بھی آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، والد کو بتایا کرتے تھے، جیسے کہ پچھلی تقریب میں نے بتایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کی شان ہے کہ آپ جب جس جگہ پہ بیٹھتے وہ جگہ آواز دیتی کہ اے نور محمدی کی امانت والے تم پہ سلامتی۔ ہر پتھر، ہر ذرہ، ہر درخت کے پاس آپ جاتے تو یہ کمالات ظاہر ہوتے۔ تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا بیٹا یہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑے عہدے پہ سرفراز فرمائے گا، اور وہ عہدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا سب سے محبوب بیٹا جس ہستی کو عطا فرمایا اس کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ ورنہ تو عبداللہ یار پہلے بھی گزر چکے ہوں گے، بعد میں بھی عبداللہ آئے ہوں گے، لیکن محمد کے والد ہونے کی، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کی جو آپ کو شرف تھا وہ صرف سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو تھا۔ اور پھر اس کی شانیں بھی آپ سن رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو جب یہ کہہ کے تسلی دی تو اس کے بعد حضرت عبداللہ شکار پہ جایا کرتے تھے۔ حضور کے والد شکار کے بڑی بڑے دلدادہ تھے اور اب شاعر بھی تھے، تھوڑی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کمالات جو دیے تھے تو شکار پہ جایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو یہود تھے نا اس وقت کے، شام کے اور یثرب کے جو یہود تھے، انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ اب نبی آخر الزمان بنی اسرائیل سے نہیں آئے گا اور آنے کا وقت ان کا قریب ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو وہ انتظار میں تھے کہ کب وہ آخری نبی آئے، تعصب تھا، انہوں نے کہا جی چھوڑنا نہیں ہے۔ تو شام کے جو یہودی تھے نا انہوں نے پلان بنایا
جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو یہ وہ کاہن نجومی انہوں نے ستاروں سے اندازہ لگا لیا کہ اب ولادت محمد قریب ہے. کیا ہے؟ ولادت محمد قریب ہے. اس لیے انہوں نے منصوبے پلان بنانا شروع کر دیے. 70 یہودی اکٹھے ہوئے، 70 یہودی شام کے، اور انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا اور منتیں مانی اور قسمیں اٹھائیں کہ جب تک ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پیدا ہونا ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہم محمد کے والد کو یا ان کی نسل کو ختم نہیں کریں گے، تب تک آرام نہیں کریں گے. اب یہ پلان بنا کے نکلے. شام سے 70 لوگ تھے اور پورے پلان کے ساتھ آ کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اس خاندان، جس خاندان سے محمد نے پیدا ہونا ہے، اس کو نہ ہم ختم کریں. چنانچہ آئے. حضرت سیدنا عبداللہ اتفاقاً اس دن اکیلے نکل گئے. حضرت عبد المطلب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی لوگوں کی حضرت سیدنا عبداللہ کے لیے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، لیکن اس دن اتفاقاً حضرت سیدنا عبداللہ حضور کے والد گھوڑے پہ چڑھے اور باہر جنگل کی طرف نکل گئے. بس حکمت تھی نا، اللہ نے شان دکھانی تھی. تو ہوا ایسے کہ آپ تھوڑا جنگل میں گئے. وہ یہودی یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا. مکہ میں پہنچنے تک انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ ایک تو دشوار گزار رستوں سے آئے اور دن کو وہ چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں دیکھے نہیں، پلان ان کا سامنے نہ آئے. مدینہ میں مکہ میں وہ پہنچ گئے. ادھر حضرت سیدنا عبداللہ جب باہر نکلے نا پہاڑوں کی طرف تو انہوں نے گھیر لیا. جب گھیر لیا تو آپ تو اکیلے تھے، تلواریں نکالی تو تلواروں کی چھنکار جو ہے اور آواز جو ہے وہ دور دور تک جاتی تھی. سنسان تھا، کوئی فیکٹریاں اس طرح کارخانے تو شور شرابے والے اور ٹریفک والے علاقوں میں سنائی نہیں دیتا، وہاں تو سنسان تھا علاقہ. تو جب نکالی نا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی جگہ پہ حضور کے نانا جان حضرت وہب بن عبد مناف جو جن کی بیٹی سیدہ آمنہ حضور کی والدہ بنی، تو وہ بھی اتفاقاً شکار کی نیت سے مکہ کے گرد و نواح میں موجود تھے اور اپنے لشکر کے ساتھ تھے. اب جب انہوں نے آواز سنی کہ یہاں پہ کوئی تو جنگ ہو رہی ہے تو وہ قریب آئے. جب ابھی تک انہوں نے پوزیشنیں نہیں سنبھالی تھی، اللہ نے ابلق گھوڑے آسمان سے نازل کیے. 70 کے 70 یہودیوں کو آسمانی فوج نے آ کے نیست و نابود کر دیا، آسمانی فوج نے. اب یہ منظر حضور کے نانا حضرت وہب بن عبد مناف بھی دیکھ رہے تھے اور حضرت سیدنا عبداللہ بھی دیکھ رہے تھے. ابھی شادی تو نہیں ہوئی تھی، ابھی تو ان کی بیٹی ان کے نکاح میں آنی تھی. اب یہ منظر انہوں نے دیکھا. کہتے بندہ تو کمال کا ہے جس کی حفاظت رب کر رہا ہے، بندہ تو کمال کا ہے. سیدنا عبداللہ کی حفاظت، حضرت سیدنا حضور کے والد حضرت سیدنا عبداللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ابلغ گھوڑے، یعنی جس طرح گھوڑے مطلب آسمان سے فرشتے آئے، جس طرح بدر میں اترے، جس طرح دیگر جنگوں میں خندق میں مدد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا عبداللہ کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اسباب پیدا فرمائے. حضرت باپ نے یہ زمان دیکھا، حضرت عبداللہ واپس آ گئے. وہ اپنے گھر چلے گئے، مطلب یثرب کی طرف واپس چلے گئے. تو جب حضرت عبد المطلب نے آپ کا شادی کا پلان بنایا تو 3 عورتیں حضرت عبداللہ کے سامنے آ گئی. ایک کا نام ام قتال تھا، دوسری کا نام فاطمہ خصعمیہ تھا اور تیسری کا نام فاطمہ شامیہ تھا. ان میں سے 2 یہودن تھی. اب انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ نشانیاں بھی ساری پڑھ رکھی تھی نبی آخر زمان کی. تو جب حضرت عبداللہ چلتے نا گلیوں میں، بازاروں میں، یا جیسے باہر نکلتے تو علاقے کے لوگ دیکھتے کہ آپ کی پیشانی مبارک میں ایک خاص قسم کی چمک تھی جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی، اور ایک پیشانی میں خاص قسم کا نور تھا جو کسی اور کی شکل میں نہیں نظر آتا تھا. تو جب آپ باہر نکلتے تو آپ حضرت سیدنا عبد المطلب کو بھی یہ خطرہ تھا کیونکہ آپ کو نجومی بتا چکے تھے. تو آپ نے حضرت عبداللہ کو پکڑا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے ان کا نکاح ہوگا. تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے. رستے میں یہ ام قتال سامنے آ گئی. جب حضرت عبد المطلب آگے جا رہے تھے، بیٹا پیچھے جا رہا تھا، اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. کہتی عبداللہ میرے پاس کائنات کی ہر چیز موجود ہے، اگر تو میرے قریب آ جا، اگر تو مجھے اپنا بنا لے، اگر تو مجھے اپنے ساتھ بسا لے
تو کائنات کی ساری دولتیں آپ پہ نچھاور کر دو. آپ نے فرمایا میرا اللہ جانتا ہے, میرا رب میری حفاظت فرما رہا ہے, میں اپنے والد سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا. آپ نے اپنے والد کو پیچھے حضرت عبد المطلب کو آواز دی تو حضرت عبد المطلب واپس آئے, بات سنی. آپ نے فرمایا چلے ہم جس مقصد کے لیے اور جس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس ادھر چلے. تو آپ چلے گئے آدمی. جب چلے گئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, تو واپس آ رہے ہیں تو وہی عورت کے خیمے کے پاس سے گزرے. تو جو کائنات کی اس وقت عورت جو اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی, مال و دولت بھی پیش کر رہی تھی, تو اس نے ایک نظر اٹھا کے بھی عبداللہ کی طرف نہیں دیکھا. کہتے ہیں کیا ہوا, ابھی تو آپ نے پیش کیا اپنے آپ کو, اب تو بولتی نہیں ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ جو نشانی میں نے پڑھی تھی اور جو چمک آپ کی پیشانی میں تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے, کیونکہ کافی عرصہ یعنی کوئی 2-3 ماہ حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدتنا حضرت آمنہ وہاں پہ یثرب میں رہے اور اس کے بعد آپ نے سفر کیا. تو آپ نے فرمایا, اس عورت نے کہا کہ آپ کی پیشانی میں جو نور تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا. وہ نور رحم مادر میں منتقل ہو چکا تھا. سیدہ آمنہ کے رحم بطن عطر میں وہ نور آ چکا تھا جس کا صدیوں سے انتظار تھا. اب سیدہ آمنہ کی بشارتیں شروع ہو گئی. اب مکہ میں آئے, مکہ میں چھوڑا, پھر باپ نے حضرت عبداللہ کو بھیج دیا کہ جاؤ تم شام میں یہ کھجوریں لے جاؤ اور ان کو کھجوروں کو بیچ کے واپس آؤ. حضرت سیدنا عبداللہ مکہ سے گئے اور جب شام میں پہنچے تو واپسی میں یثرب رستے میں پڑتا تھا, نان کے حال چلے, اپنے سسرال چلے گئے. جب حضرت سیدنا عبداللہ وہاں پہ پہنچے تو آپ بیمار ہو گئے. حضرت سیدنا عبداللہ بیمار, حضور کے والد بیمار ہو گئے. ادھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا مکہ میں ہے اور شادی کو 6 مہینے گزرے, 6 مہینے گزرے. سیدنا عبداللہ وہاں پہ ہے. مدینہ یثرب میں آ کے حضرت عبداللہ بیمار ہوتے ہیں, قافلہ جو تھا وہ واپس مکہ آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ وہیں رہ جاتے ہیں اور وہیں ان کا وصال ہو جاتا ہے. وہیں حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے. جب مکہ قافلہ پہنچتا ہے حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے. عرض کی وہ تو مکہ یثرب میں ہے, بیمار ہے. تو آپ نے اپنے دوسرے بیٹے جن کا نام زبیر تھا اور جو حضرت عبداللہ کے سکے بھائی تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لو. جب حضرت زبیر بن عبد المطلب جو حضرت عبداللہ کے بھائی تھے یثرب میں پہنچے تو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا. تو حضرت تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ کا جنازہ پڑھا اور پھر وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا. حضرت زبیر واپس آئے, اپنے گھر میں آ کے اطلاع دی. تو آپ خود سوچئے کہ نئی نویلی دلہن جس کی شادی کو چاندی عرصہ گزر چکا ہو اور 6 مہینے گزر چکے اور اس کا خامد اس دنیا سے چلا جائے, اس کا خامد دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہو اور پھر بشارتیں بھی ایسی, ساری برکتیں بھی وہ دیکھ چکی. لیکن سنیے مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 مہینے پہلے آپ کے والد تو فوت ہو گئے, لیکن اللہ نے اس طرح کا اہتمام کر دیا, نہ تو بہت زیادہ پریشانی سیدہ آمنہ کو ہوئی اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کمی آئی. یہ اللہ نے انتظام کرنے تھے. اچھا, کچھ لوگوں نے یہاں پہ حکمت بیان کی, بھئی یار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو, محبوب نبی ہے نا, ہر ارادہ ہر مرضی محبوب کی پوری کی, تو والد کی شفقت بھی تو آپ کو نصیب ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دیتا, تھوڑی شفقت نصیب ہو جاتی تاکہ حضور اپنے والد کا دیدار بھی کرتے اور ان کی شفقت بھی لیتے. تو محدثین نے, مفسرین نے اس جگہ ایک نقطہ بیان کیا, وہ یہ کہ اللہ کے بندوں اگر والد زندہ ہوتا اور چند دن بھی حضور کی پرورش کرتا تو کائنات کہتی کہ حضور جتنے عظیم انسان بنے, ان کی اس عظیم انسان بننے میں ان کے والد کی پرورش کا ہاتھ ہے. اللہ نے والد کو اٹھا لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ والد نے پرورش کی, بلکہ ہر ایک کہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خود تربیت فرمائی. اور یہ دنیا والوں نے دیکھا کہ ایسا کامل انسان اپنے تو اپنے, پرایوں نے بھی جب کتابیں لکھی تو دا 100 کتاب لکھی نا انگریز نے, جو 100 کامل ترین شخصیتیں, تو انہوں نے وہ بہترین با اثر لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پہ جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھا. یہ انگریزوں نے بھی مانا کہ آپ جیسی مکمل اور کامل شخصیت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے.
اس طرح کی پرورش حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی تربیت فرمائی گئی. اور حضرت عبداللہ جب فوت ہوئے تو آپ کو ادھر دفن کر دیا گیا. زبیر نے آ کے واپسی اطلاع دی حضرت عبد المطلب کو، تو ظاہر ہے گھر والوں پہ غم کا ایک آثار تھے. حضرت سیدہ آمنہ نے آپ کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا، اشعار پڑھے، وہ اشعار بھی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ ابھی 21 جنوری 1978 کی بات ہے. ہمارے یہ نوائے وقت جو قومی اخبار ہے، اس نے ایک خبر چھاپی تھی کہ جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی نا، دوبارہ مسجد نبوی کو کھودا گیا، تو اس توسیع کے دوران حضرت سیدنا عبداللہ یعنی حضور کے والد کی قبر مبارک سے آپ کا جسم برآمد ہوا، اور 2 صحابہ کا اور بھی ہوا. ایک کا نام مالک بن انس تھا اور ایک کا نام اور. تو یہ جب 1978 میں یعنی تقریباً 1400 سال بعد آپ کی جب قبر مبارک کھلی، توسیع کے دوران کھودی گئی اور آپ کا جسم ظاہر ہوا، تو جو وہاں پہ لوگ تھے اور جو اخبار نے چھاپا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فرمایا کہ آپ کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جس طرح ابھی ابھی آپ کو دفن کیا گیا. یہ حضور کے والد کی شان ہے. لوگوں نے اس پہ بھی کتابیں لکھ دی کہ حضور کے والد مسلمان ہی نہیں تھے. اس میں بھی حضور لوگوں نے بات شروع کر دی. یہ علماء کے مسئلے تھے، عوام میں آنے نہیں چاہیے تھے، تو لوگوں نے اس میں بھی بات شروع کر دی کہ وہ مومن تھے کہ نہیں تھے. میں نے کہا جن کا والد 1400 سال زمین کے اندر رہے اور ان کے جسم کو کیڑا مکوڑا یا ان کے جسم کو گندگی نہ لگے، تو جو پوری جہان کی رحمت ہے وہ روزہ اطہر میں پڑے تو ان کا جسم کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ تو واللہ ہے زندہ، تو واللہ ہے زندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نے یہاں پہ جھگڑے بنا دیے کہ نبی قبر میں چلے گئے تو نعوذ باللہ مردہ ہو گئے. یہ ہماری عقلوں نے پتہ نہیں کیسے امیجن کر لیا، خیال کر لیا. یہ تو حضور کے والد کی، یہ اخبار قومی اخباروں نے چھاپا، دنیا نے اس کو مطلب آگے شائع کیا کہ 1400 سال کے بعد بھی حضور کے والد کا جسم نکلا تو کرتا تھا. حضور کے جسم، آپ کے جسم اطہر کے کیا کہنے. ہمارا نظریہ آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہ آپ کو موت جو فقط ایک اللہ کا آرڈر ہے وہ آئی، اور اس کے بعد آپ کو قبر انور میں رکھ دیا گیا. آپ کے جسم مبارک کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ محفوظ رکھا ہوا ہے، ہر قسم کی زمین سے باقی حشرات اللہ سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کی روح مبارک کو اجازت دی ہوئی ہے. آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، آپ چاہے قبر انور میں آ جائیں، آپ چاہے جہاں پہ، جسم کے ساتھ نہیں، روحانی تمثل کے ساتھ. یہ ہمارا نظریہ ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ روحانی تمثل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، اور آپ کا جسم انور اس میں قبر انور میں روضہ اطہر میں موجود ہے. اور اس حدیث کے مطابق کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی پہ اللہ نے حرام کر دیا کہ یہ ان کو نہیں کھا سکتے. آپ کو صحیح سالم، اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ہمیں یہی نظریہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے ساتھ زندگی گزاریں اور آپ کی تابعداری اور اطاعت کریں. قرآن کی جو سورہ شعراء کی میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب آپ صبح تہجد کے ٹائم پہ کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کسی بھی نماز کے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تیری اداؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. الذی یراک، وہ ذات تجھے دیکھتی ہے. حین تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے، رات کو کھڑا ہوتا ہے تو وہ ذات تجھے دیکھتی ہے، یعنی تیرا خیال رکھتی ہے. تو رب کی نظروں میں ہے، تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ بھی تفسیر بیان کی گئی، اور یہ بھی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے وہ اس کا واقعہ قرآن نے بیان کیا نا، تحویل قبلہ کا. حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، خواہش یہ ہے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے، بیت المقدس کی بجائے
خانہ کعبہ قبلہ بند ہے، یہ خواہش ہے، پڑھ قرآن رہے ہیں اور قرآن نماز کے اندر ہے اور ایسے رب کی طرف، ایسے مطلب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، خواہش ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جو میری طرف دیکھ رہا ہے یا آسمان کی طرف، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تو اٹھاتا ہے چہرہ ایسے نماز کے اندر، قرآن نازل ہو گیا، فرمایا اپنے چہرے کو جدھر تیری مرضی ادھر پھیر۔ ابھی پہلے کعبہ 2 رکعتوں میں بیت المقدس تھا زور کی، اب 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھے جدھر تو چاہتا ہے۔ تو آج بھی وہی مسجد بنا دی گئی ہے، آدھی نماز ادھر منہ کر کے آدھی ادھر منہ کر کے، یعنی رب سے دعا نہیں مانگی، صرف خواہش کی ہے۔ ابھی دعا کے لیے تو ہاتھ نہیں اٹھے، نماز کے اندر ہے، دعا نہیں مانگی، صرف خواہش کی ہے۔ رب فرماتا ہے تیرا خواہش کرنا بھی ہمیں منظور ہے، تو چاہتا ہے کہ قبلہ یہ ہو، چل ہم تیری خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جڑا میرے رسول دی گل منے سمجھو میری گل من، جڑا میرے رسول دا آکھا منے یا خود تابعداری کرے، وہ ان نہ سمجھے کہ رب تو دور ہو گیا، بلکہ ان سمجھے کہ وہ رب دے رستے تے ہونا ہے جدو اپنے آپ کو اطاعت رسول دے اندر خرچ کرتا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین حضرت سیدنا عبداللہ حضور دی ولادت تو 3 مہینے پہلے، 6 مہینے دی روایت کچی روایت ہے، 3 مہینے پہلے آپ دا وصال ہو گیا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر آپ 6 مہینے دے سن جدوں سیدنا عبداللہ وصال آپ دا وصال ہو گیا۔ والدہ دی رفاقت آپ کو صرف 6 سال نصیب ہوئی، والدہ دی رفاقت 6 سال، سید آمنہ 6 سال تک پرورش کی تھی، دودھ پلایا، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ دے حوالے کیتا، پھر واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ دی ممتا کو کچھ عرصہ رہے، پھر والدہ بھی خدا دا کر رہا ہے، والدہ بھی عام نان کے حال لے گئی مدینہ تے یسرب کے اندر تے واپس نکلیاں مکے جانے ہیں تے تھوڑا جا مدینہ چو نکل کے اب واد مقام تے حضرت سیدہ آمنہ دا وصال ہو اتھے ہی دفن کر دیتا، اب بھی مقام ابوات آپ مدفون میں، اور آپ دی جڑی لونڈیاں ہیں نا غلامہ کنیزہ حضرت ام ایمن، وہ حضرت عبداللہ دی کنیزہ تے وراثت حضرت آمنہ دی خدمت واسطے مقرر، وہی حضور دی وقت تربیت کر دیا نہیں آپ دے ساتھ مدینہ چو پھر مکہ چاہتوں لے کے 6 سال کی عمر والدہ دا سایہ بھی اٹھ گیا، والد پہلے فوت ہو گئے، ان ساری مشکلات کے باوجود خدا دی قسم ہے پھر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تک اپنی زندگی گزاری، وہ روز روشن کی طرح یہ ہے، آپ اعلان کر کے آتے ہیں اے کافرو سنو میں تواڈے اندر زندگی گزاری ہے، میری زندگی چ کوئی کمی ہے تے دسو مینوں کہ کیڑی جگہ تے میرے کول کوئی ایسا عمل ہویا جڑا اللہ نو ناپسند ہوے، میری زندگی دا ایک ایک لمحہ تواڈے واسطے قابل تقلید ہے۔ آپ فرماتے اللہ فرماتا ہے لعمرو کا معبود تسی ایڈی سونی زندگی گزاری ہے کہ تیری عمر دی مینوں قسم ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور میں یہ آیت کی تشریح کرتا پیا، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، معبود اللہ تینوں دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہونا ہے نماز کے اندر، فرمایا وتقلبک فی الساجدین، اور جب سجدہ کرنے والوں کی پشت میں تو لوٹتا رہا گھومتا رہا تب بھی اللہ کی نظر میں تھا۔ مطلب کیا؟ جناب آدم کی صلب اور جناب حضرت اماں حوا کے ریم سے لے کر سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے صلب اور ریم تک اللہ فرماتا ہے تیرے ہر باپ کی میں خدا نے عبادت کی ہے، ہر باپ کی اور ہر ماں کی۔ حضور خود فرماتے ہیں، فرمایا میرے والد کبھی بھی شرک میرے والد نے نہیں کیا۔ والد سے مراد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک میری والدہ اور میرے والد تمام کے تمام موحد اور مومن رہے، جس دور میں بھی رہے، کسی دور میں بتوں کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کے توحید کے پرستار ہیں۔ اور فرمایا جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے بہتر خاندان میں مجھے، یہ حضور اپنا میلاد اب بیان کرے، فرمایا جعلنی فی خیرہم فرقۃ، اس وقت جب میں پیدا ہوا 2 گروہ تھے، ایک مومن تھے ایک مشرک تھے، فرمایا اللہ نے مجھے بہتر گروہ میں پیدا فرمایا، اور پھر سب سے بہتر خاندان میں مجھے بنی ہاشم میں پیدا فرمایا، اور بنی ہاشم کے خاندان میں جو حضرت سیدنا عبد المطلب کا گھر تھا اس میں مجھے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں مجھے سب سے افضل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔